تمہارے اوپر لازم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت، کیونکہ رب تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ساری کائنات کا خالق مالک ہے. تو جو خالق ہے، مالک ہے، سب کو بنانے والا، اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج، تو عبادت کے لائق وہی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت. حضرت صاحب آپ ذرا ماں باپ کا مقام دیکھو کہ رب تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کے بعد جو ذکر کیا ہے وہ والدین کا ذکر کیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اوپر لازم ہے میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھا احسان کس کو کہتے ہیں؟ میں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا سا ٹچ دیتا چلا جاؤں. احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے حضرت صاحب مکان بنانا ہے، اڈے میں جاتے ہو، ایک مزدور کو لے کے آ جاتے ہو اور کہتے ہو بھائی یہ 1000 اینٹ ہے، اوپر چڑھانی ہے. ہم تمہیں 2000 روپیہ دیں گے. وہ 1000 اینٹ اوپر چڑھا دیتا ہے، آپ اس کو 2000 روپیہ دے دیتے ہو، یہ اس پر احسان؟ اونچی بولو. احسان کیا ہے؟ اس کے بنتے ہیں 2000، آپ اس کو 5000 دے دیتے ہو. یہ جو آپ زائد دیں گے یہ اس پر احسان ہوگا. رب تعالیٰ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. احسان کا مطلب کیا ہے؟ جو ان کا حق ہے اس سے بھی بڑھ کر ان پر احسان کرو. اب ماں باپ کا حق کیا ہے؟ ماں باپ کا حق کتنا ہے؟ ایک آپ نے پنجابی کا مصرع سنا ہوگا، شالا مسافر کوئی نہ تھی وے تے ککھ جنا تے پارے ہو. ایک مسافر کے لیے ککھ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. جب ہم حج کرنے جاتے ہیں نا منا مدۃ عرفات، تو ایک چھوٹا سا بیگ ہم لے لیتے ہیں ساتھ. حاجی کے لیے وہ ایک بیگ اٹھانا بھی بڑا، اونچی بولو اور اونچی آواز سے بولو، ایک بیگ کو اٹھانا بڑا مشکل ہے. اور ایک بندے نے اپنی والدہ کو کندھوں پہ اٹھا کے پورا حج کروایا. اب حج میں صرف اشارہ کروں گا، خانہ کعبے کا طواف، صفا مروہ، منا مزدلفہ عرفات، اور پھر منا میں آ کر کنکریاں مارنا، پھر طواف زیارہ، یہ طواف وداع، یہ سارے کام اس نے اپنی والدہ کو کندھوں پہ اٹھا کر کرائے. پھر آ کر پوچھتا ہے ان کو ذرا جدا جدا کر کے بٹھا دیں. یہ باتیں اصل میں نا بڑی توجہ سے سننے والی ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے بٹھا دیں. چلو بس. واپس آ کر پوچھتا ہے حضرت صاحب میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا، میں نے اپنی والدہ کو کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا ہے، میں اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا. وہ فرمان لگے ایک سردیوں کی رات تھی، تو نے بستر پر پیشاب کر دیا اور گیلی جگہ پر تجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تیری والدہ نے تجھے سوکھی جگہ کر کے خود گیلی جگہ لیٹ گئی، ابھی تو اس ایک رات کا حق ادا نہیں ہوا. میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہنے لگا ہوں، آج کی اولاد کہتا ہے ابا تو میرے واسطے کیتا ہی کیے، میں تیرا ویکھے ہی کیے. ارے تیرا سارا وجود تیرے والدین کا محتاج ہے.
تو ان کی ایک رات کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو کہتا ہے میرے واسطے کیتا کیے۔ آج خدا کی قسم میں اس لیے بات کر رہا ہوں، ایک باپ ہے 10 اس کے بچے ہیں، اکیلا باپ 10 کی پرورش کر رہا ہے، اور 10 مل کر ایک ابے دی پرورش نہیں کر رہے۔ اگر باپ نے کسی کے گھر ڈیرا لگا لیا، چیخیں نکل گئی، وہ ابا میرے گھر ہوندا سارا ٹبر میرے گھر ہی آ رہے ہیں، اور میں ابے دی پرورش کراں، اولاد ہی کراں۔ اگر کسی نے کہہ دیا یار ابا تیرے گھر ہوندا ذرا کپڑے چنگے پوا، اور تو لے جا پھر